الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام في رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی ایک سورت کی چند آیتیں آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی اور حدیث پاک کا ایک جملہ آپ حضرات کے سامنے سنایا گیا اور اس کا تعلق ہے رمضان سے اور شب قدر سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں اتارا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، آپ جانتے ہیں کہ شب قدر کس چیز کا نام ہے، شب قدر کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ خود فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور یہ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح، اس میں فرشتے اترتے ہیں، حضرت جبرائیل آتے ہیں، اور اس میں صبح تک یہی سلسلہ سلامتی کا، مغفرت کا، فرشتوں کے نزول کا چلتے رہتا ہے۔ اس آیت کے متعلق مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے سامنے بنی اسرائیل کے مجاہدین میں سے ایک مجاہد کے متعلق سنایا کہ پچھلے زمانے میں ایک شخص تھا جو 1000 مہینے تک وہ جہاد کرتا رہا، دن میں روزے رکھتا رہا، رات میں نفلیں پڑھتا رہا۔ ایک کے متعلق تو ہے کہ وہ کئی 1000 سال جہاد کرتا ہی رہا اللہ کے راستے میں، اپنے پیٹھ سے اس نے زرہ نہیں اتاری اور گھوڑے کی پیٹھ کو نہیں چھوڑا، کھانا اور ضرورت اس کے علاوہ ہمیشہ وہ دین کے لیے جہاد میں لگے رہتا تھا۔ صحابہ نے سنا تو تعجب ہوا، اتنے 1000 سالوں تک، اتنے مہینوں تک عبادت کرنا کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس امت کی عمریں چھوٹی ہیں، 70-80 سال کی عمر ہے، اور پھر اس میں غفلت کتنی ہو جاتی ہے، اور وہ بندے ہزاروں سال جہاد جیسی بڑی عبادت میں لگے رہے۔ ہم کوئی عبادت کب کریں گے اور آخرت میں ان کے مقام کیسے پہنچیں گے؟ جب یہ افسوس صحابہ کو ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور ہمیں شب قدر کی بشارت سنائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کے لیے یہ رات ایسی عظیم دی جا رہی ہے اور آپ کی امت کے لیے جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ جیسے مجاہد کے بارے میں ہے ویسے ہی عابد کے بارے میں بھی ہے۔ ایک
بندہ کئی ہزار سالوں تک دن میں روزے رکھتا رہا اور رات بھر نفلیں پڑھتا رہا، فلک جھپکنے کے برابر اس نے گناہ نہیں کیا، تو صحابہ کو تعجب ہوا کہ ایسی عبادت کہ ہر روز زندگی کے اتنے ہزاروں سال روزے رکھتے رہنا اور پھر رات بھر نفلیں پڑھتے رہنا کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس امت کی عمر اتنی نہیں ہے اور پھر ایسی عبادت بھی نہیں کر سکتے ہیں، تو اتنا ثواب کیسے پائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت پہ رحم فرمایا اور ایک ایسی عظیم رات عطا فرمائی جو پچھلی امتوں کو نہیں دی گئی۔ شب قدر صرف اس امت کو ملی ہے، پچھلی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ رات عطا نہیں کی ہے۔ اس رات کی تلاش میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پورے مہینے کا اعتکاف رکھے تھے۔ اس رات کی اہمیت کا اندازہ لگا لیں کہ اس رات کو پانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے مہینے کا اعتکاف رکھے، کیونکہ اعتکاف ایک آسان راستہ ہے جس کے ذریعے سے شب قدر کو پا سکتے ہیں۔ آدمی اعتکاف میں بیٹھا ہے، ہمیشہ مسجد میں رہے گا، قرآن پڑھے گا، ذکر کرے گا، نماز پڑھے گا، اللہ کرے وہ رات اس کی شب قدر ہو گئی، اب وہ 2 رکعت بھی پڑھ لیا تو بھی 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا ثواب مل گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کے ذریعے سے اس رات کو تلاش کرنے کے لیے شروع کے 10 دن اعتکاف رکھے۔ پتہ چلا اللہ کی طرف سے کہ اس 10 دن جو گزرے ہیں اس میں اعتکاف، اس میں شب قدر نہیں تھی، اور 10 دن ایکسٹرا کر لیے، 20 دن ہو گئے۔ پھر اللہ کی طرف سے پتہ چلا کہ یہ 20 دن میں بھی شب قدر نہیں تھی۔ 20 دن پورے ہو گئے اعتکاف کے ساتھ، اور نبی کے ساتھ صحابہ بھی اعتکاف میں بیٹھے ہیں۔ 20 دن پورے ہونے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صحابہ، میں شب قدر کی تلاش میں اعتکاف رکھا تھا، شروع کے 10 دن میں بھی نہیں ملی، آخر کے 10 دن بعد کے 10 دن میں بھی نہیں ملی، اب مجھے اللہ نے بتایا ہے کہ یہ آخر کے 10 دنوں میں شب قدر ہے۔ اب تم لوگ تو میرے ساتھ شروع کے 10 دن بھی رہے، بعد کے 10 دن بھی رہے، 20 دن گھر چھوڑ کے آ گئے، اور رکھنا شاید مشکل ہوگا، تو تمہاری مرضی ہے کہ چاہے میرے ساتھ رہنا ہے رہو، یا اپنا اعتکاف ختم کرنا ہے کر لو، میں تو اب آگے کے 10 دن بھی اعتکاف مکمل کر لوں گا۔ تو جب اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میں اعتکاف مکمل کروں گا، تو پھر صحابہ کہاں چھوڑنے والے تھے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ بھی اعتکاف رہے، پورے مہینے کا اعتکاف اللہ کے نبی نے شب قدر کی تلاش کے لیے رکھا۔ اور جب پتہ چل گیا کہ آخری عشرے میں شب قدر ہے اور پھر وہ طاق راتوں میں رکھی گئی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پہ رحم فرماتے ہوئے کہ بھئی یہ لوگ عبادت میں کہاں پورا مہینہ جاگیں گے، تو اس لیے کہا کہ بھئی آخری کے 10 دن جاگ لو۔ یہ آخری کے 10 دن بھی نہیں جاگ سکتے تو کم از کم 5 راتیں جاگ لو، 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات، یہ راتیں جاگ لو، اس میں عبادت کر لو، تمہیں شب قدر مل جائے گی، تو ہزاروں مہینوں سے زیادہ افضل عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ ایسی اگر 10-12 راتیں زندگی میں مل گئی تو کتنا ثواب ملے گا؟ اب یہاں پر ایک چھوٹا آدمی کو سوال ہو سکتا ہے کہ بھئی حدیث قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں کا اگر حساب لگایا جائے ہوئی تو 83 سال 4 مہینے کچھ ہوتے ہیں، تو اب 83 سال کا ثواب اللہ 83 سال ہی نہیں، اس سے زیادہ، خیر کا جو لفظ ہے وہ زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، 1000 مہینوں سے بھی زیادہ، وہ کتنا زیادہ ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ 1000 مہینوں کے برابر نہیں بولیں، 1000 مہینوں سے زیادہ۔ اب 1000 مہینوں کے برابر ہی رکھ لیا جائے تو 83 سال سے زیادہ آپ کا ثواب ملے گا۔ اب یہ 83 سال، ہر سال میں 12 مہینے، اب وہ 12 مہینے میں بھی شب قدر رہتی نا، تو 83 سال میں ہر سال میں رمضان کا بھی حساب ہونا نا، 12 مہینے ہیں تو 1 مہینہ رمضان بھی ہے اس میں، تو رمضان میں پھر شب قدر بھی ہے، تو ایسے 83 سال تو پھر کتنے ہو جائیں گے؟ لیکن اتنا زیادہ پورا مفت میں نہیں ملے گا، 83 سال سے زیادہ ہی ہے بس۔ وہ 83 سال میں پھر رمضان میں جو شب قدر ہے اس کا بھی لگاتے جائیں گے تو پھر 1 رات مل گئی تو بس سے چھٹی ہو جائے گی۔
تو اس میں جو شب قدر آئے گی اس کا حساب نہیں کیا جائے گا۔ 83 سال نارمل 83 سال کے، اس 83 سال میں جو شب قدر آئے گی اس کا حساب نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ 83 سال سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب دیں گے۔ 5 راتیں آدمی اہتمام سے جاگ لے۔ اس رات کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں اور وہ فرشتوں کے ساتھ دنیا میں اترتے ہیں اور ہاتھ میں ان کے جھنڈا ہوتا ہے اور وہ کعبۃ اللہ پر لگاتے ہیں اور سارے فرشتوں سے جو ساتھ میں آئے تھے ان سے کہتے ہیں کہ وہ پھیل جاؤ، جہاں جو آدمی عبادت میں لگا ہے، وہ چاہے نماز پڑھ رہا ہو، چاہے ذکر کر رہا ہو، چاہے دعا کر رہا ہو، اس کے پاس بیٹھ جاؤ۔ اپنی عبادت پوری کرنے کے بعد جب وہ دعا مانگے گا تو اس کی دعا پر آمین کہو اور اس کی عبادت پوری ہونے کے بعد اس سے مصافحہ کرو۔ تو آج کی رات اگر کوئی آدمی مسجد میں ہے، گھر میں ہے، دکان میں ہے، وہ جہاز میں ہے، ہوائی جہاز میں ہے، کشتی میں ہے، جنگل میں ہے، اپنے کھیت میں ہے، کہیں بھی ہو اور وہ عبادت کر رہا ہو تو فرشتے آتے ہیں، اس کے پاس بیٹھتے ہیں اور اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں اور اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔ یہ ایک بات یہاں پر یہ ہے کہ حضرت جبرائیل آتے ہیں اور کعبۃ اللہ پر جھنڈا لگاتے ہیں، تو اب اس سے دلیل معلوم ہوگی کہ شب قدر میں جھنڈے لگا سکتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ بھی سن لیں، حضرت جبرائیل کعبۃ اللہ پہ جو جھنڈا لگاتے ہیں وہ جھنڈا ہم کو دکھتا نہیں ہے، تو آپ بھی جھنڈے لگے تو وہ سے لگانا جو دکھنا نہیں ہے، جیسا حدیث میں ویسے ہی کرنا ہے۔ حضرت جبرائیل کعبے پہ جھنڈا لگاتے ہیں تو وہ جھنڈا ہم کو دکھتا نہیں ہے، تو اگر کوئی آج کی رات یا کبھی بھی جھنڈا لگانا ہے تو ویسا لگانا جو دکھنا نہیں ہے۔ جبرائیل کے منشا کے خلاف ہو جاتا، وہ تو ویسے لگا رہے ہیں، آپ ویسے لگا رہے ہیں۔ اب یہ کیسے معلوم ہوگا کہ ہر بندے سے فرشتے مصافحہ کریں گے اور پھر ان کی دعا پر آمین کہیں گے؟ اس کی علامت یہ بتائی گئی کہ جس بندے کی دعا میں اسے رونا آ جائے اور اس کے جسم کے بال رونگٹے کھڑے ہو جائیں اللہ کے ڈر سے یا اللہ کی محبت سے، یہ 2 علامتیں اگر کسی کو آج محسوس ہو جائیں تو پھر اس کا یہ علامت ہے، یہ گویا کہ حضرت جبرائیل یا فرشتے اس سے مصافحہ کیا اور اس کی دعا پر آمین کہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ رات بتا دی گئی تھی کہ شب قدر کون سی رات ہے اور رمضان کی کون سی تاریخ میں آئے گی، اللہ تعالیٰ بتا دیے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بتانے کے لیے مسجد اپنے حجرے انور سے باہر نکلے تھے اور صحابہ کو بتانا چاہ رہے تھے تو دیکھا 2 آدمی آپس میں کچھ جھگڑا کر رہے ہیں مسجد میں۔ ایک صاحب قرض لیے تھے، ٹائم ہو گیا تھا، اب وہ صاحب قرض مانگ رہے ہیں میرا پیسہ دو، یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس اتنا نہیں ہے، میں نہیں دے سکتا، اس میں جھگڑا ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کی آوازوں کو سن کر انہیں خاموش کیا اور پھر دونوں کی بات سنی۔ اس کے بعد کہا کہ بھی آپ اتنا معاف کر دو اور آپ اتنا قرضہ جلدی ادا کرنے کی کوشش کرو۔ یہ ان کے جھگڑے کا فیصلہ کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے وہ کون سی رات ہے اللہ تعالیٰ اٹھا لیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں آیا تھا تمہیں شب قدر کی بشارت سنانے کے لیے، تمہارے جھگڑے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے وہ بھلا دیا۔ اب وہ کون سی رات ہے میں بھی بھول گیا، صرف 2-5 منٹ کی بات ہے، کیسے غائب ہو کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اس میں بھی اللہ کا کرم یہ ہوا، بھلا دینے سے بہتر ہوا، بھلا دینے سے اچھا ہوا۔ وہ بھلا دینے کی وجہ سے تو کم از کم 2-4 راتیں جاگ لیتے، بھئی آج ہو سکتی کیا کی، آج ہو سکتی کیا کی۔ ہمارے صاحب بولے تھے آج ہے بول کے، اب وہ بولے گا ہمارے بھی صاحب بولے تھے کل ہے بول کے، اس کے صاحب کے حساب سے وہ جاگ لے گا، اس کے صاحب کے حساب سے وہ جاگ لے گا، اس کے بابا کے حساب سے وہ جاگ لے گا۔ پر ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے کچھ نہ کچھ راتیں عبادت کر لے گا۔ اگر معلوم ہو گیا کہ فلاں ہی رات ہے تو پھر سب کیا کریں گے کہ چھوڑو، کیا نمازیں، کیا روزے، کیا عبادت، آ رہی شب قدر 27 کو بیٹھ کے تھوڑا عبادت کر لیں گے، جم کے تھوڑا رو لیں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے، پھر اس کے بعد اٹھ کے آ جائیں گے، ختم، 80,000 سال کا ثواب مل گیا۔
پھر اس کے بعد آئندہ سال پھر دیکھیں گے مسجد کا چہرہ، صرف اس ایک رات میں عبادت کرتے، باقی عبادت نہیں کرتے. چونکہ نہیں بتانے پر اتنا ہم لوگوں کا اہتمام ہے کہ دیکھو نہا دھو کے بھاری کپڑے پہن کے ادھر ادھر لگا کے کریم وریم لگا میک اپ کر کے آ گئے ماشاءاللہ. نہیں بتانے پر ہو سکتا ہے آج کی رات شب قدر ہے وہ، اگر بتا دیتے تو اتنے اسمارٹ بن کے آتے نہیں معلوم. تو نہیں بتانے پر بھی جمع ہونے کا اہتمام ہے. اور اگر بتا دیتے معلوم ہو جاتا فلاں رات ہے، اس رات میں بھی اگر کوئی بندہ خدا نہ خواستہ گناہ کر لیتا، اللہ کی نافرمانی کر لیتا، تو عظیم رات میں جہاں 83,000 سال کا ثواب ملے گا، وہاں نیکی کا ثواب ہے، وہاں گناہ ہوگا تو اتنا ہی ڈبل گناہ ہو جائے گا. اگر کوئی آدمی اس رات شراب میں لگ گیا، اس رات چوری میں لگ گیا، اس رات دھوکے میں لگ گیا، تو گناہ بھی اتنا ہی سنگین بڑھ جائے گا. مبارک جگہوں میں نیکی کرنے کا جب اجر بڑھتا ہے تو مبارک جگہوں میں گناہ کرنے کا وبال بھی بڑھ جاتا. بار بار سنتے ہیں کعبۃ اللہ میں اگر کوئی آدمی نماز پڑھے گا ثواب بڑھ جاتا ہے، کعبۃ اللہ میں گناہ کرے گا تو گناہ کا وبال بھی بڑھ جائے گا. گناہ کرے گا تو نہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ عَذَابًا أَلِيمًا. یہاں پر اگر ارادہ بھی کرے گا گناہ کا تو بھی ہم اسے عذاب دے دیں گے. وَمَن يُرِدْ فِيهِ ارادہ کرے گا یہاں پر بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ کسی بھی ظلم اور زیادتی کا، نُذِقْهُ عَذَابًا أَلِيمًا. ویسی پاکیزہ جگہ ہے جہاں پر گناہ کے ارادے بھی نہیں کرنا چاہیے، ایسی سخت پکڑ ہوتی ہے. گناہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا عذاب کتنا بڑھا دیں گے. تو چھپا دینے میں بھی حکمت یہ ہے کہ بندہ اس کی تلاش میں 2-4 راتیں جاگ لے گا، عبادت کر لے گا اور گناہ سے بچنے کا اہتمام کرے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ایسی عظیم راتیں ہمیں ملتی ہیں تو بہت سے لوگ جمع ہوتے ہیں، نماز کا اہتمام، دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں. اجتماعی طور پر جب کوئی کام ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کام میں قبولیت رکھتے ہیں. حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں جب جیسے دیکھو ہم لوگ تراویح مل کے پڑھتے ہیں، روزہ مل مثال کے طور پر سب ایک ہی رمضان میں رکھتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بھائی یہ گرمی کے موسم میں آیا، ہم جھرا والوں سے نہیں ہوتا، پورا حیدرآباد رکھ لیں گے تو ہم سردی کے موسم میں رکھ لیں گے، سب مل جل کے کر لیں گے، یہ مہینہ تھوڑا ہم آگے کر لیں گے. ایسا نہیں چلے گا. جب آیا جب رکھنا چاہیے. جب مل جل کے آدمی عبادت کرتا ہے تو مثلا مل کے سب تراویح پڑھے ہیں، مل کے سب تلاوت کیے ہیں، مل کے سب دعا کیے ہیں، مل کے سب لوگ تہجد پڑھے ہیں، مل کے مطلب جماعت سے نہیں، الگ الگ اپنی اپنی پڑھے ہیں لیکن ساتھ پڑھے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ 100 بندے 1000 بندے عبادت کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان 1000 میں سے تو کوئی نہ کوئی ایک ہوگا جس کو اللہ کی عبادت پسند آئے گی. اور اللہ کی عادت یہ ہے کہ جب 1000 میں سے 40 میں سے 100 میں سے ایک کو جب چن لیتے ہیں تو اس کے ساتھ والوں کو بھی چن لیتے ہیں، اس کی برکت سے سب کو دے دیتے ہیں. اسی واسطے علماء نے لکھا ہے حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے، لاکھوں لوگ حج کو جاتے ہیں، ہر ایک کا حج قبول نہیں ہوتا. لاکھوں میں سے اللہ تعالیٰ کسی ایک دو کو قبول کر لیتے ہیں تو ان کے صدقے سے سب کو قبول کر لیتے ہیں. چونکہ نیکیوں کی مجلس ایسی ہے اور نیکوں کی صحبت ایسی عظیم نعمت ہے کہ ان کی صحبت میں رہنے والا بھی معلوم نہیں ہوتا ہے. تو ایک قبول ہو گیا تو اللہ اس کے صدقے سب کو قبول کر لیتے ہیں. اب جب یہ بات ہے کہ بھئی ایک قبول ہو گیا تو سب قبول ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اب اتنا مجمع ہے تو اس میں مثال کے طور پر یہ بات ہے کہ اللہ اس میں سے کسی ایک کی بھی عبادت قبول کر لیں گے تو سب کی قبول کر لیں گے. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ بھئی شاید جس کو ہم دیکھیں گے اس کے بارے میں یہ سوچنا شاید یہی ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے میری بات قبول کر رہے ہوں گے، یہ ہے شاید اس کی برکت سے میری بات قبول کر رہے ہوں گے. ہر ایک کے بارے میں اچھا گمان کرنا، پتہ نہیں کون ہے کس کی وجہ سے میری عبادت قبول ہو رہی ہے. اچھے گمان کا ایک جذبہ پیدا ہو جائے کہ بھئی یہ بندہ جس کی وجہ سے میری عبادت قبول ہو رہی ہوگی. تو مل کے کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا انعام یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک کی قبول کرتے ہیں تو سب کی قبول کر لیتے ہیں اور اس کی برکت سے اچھے گمان کا ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. چنانچہ ایک اچھی بات لکھی ہے، اجازت ہو
تو میں بھی آ کر ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں، اجازت ہو تو میں بھی آ کر ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ سنا ہے تیرے در پہ ہجوم عاشقاں ہوگا، سنا ہے تیرے در پہ ہجوم عاشقاں ہوگا۔ مطلب یہ ہے اللہ آپ اگر اجازت دیں گے تو میں بھی ان لوگوں کے صف میں آگے کھڑے ہو جاتا ہوں، اس واسطے کہ یہ سب لوگ تیرے عاشق ہیں، یہ سب تیرے ولی ہیں۔ اگر مجھے اجازت مل جائے تو میں بھی تیری ولیوں کے صف میں کھڑا ہو جاتا ہوں، میری بھی بخشش ہو جائے گی۔ کیونکہ ایک کی بھی قبول ہو جائے گا تو اس کے ساتھ ساتھ سب قبول ہو جاتے ہیں۔ تو مل کر عبادت کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو بہانہ بنا کے قبول کر لیتے ہیں۔ اس رات میں کرنا کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ شب قدر ملے تو میں اس رات میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا دعا مانگو اللہ سے، اللہ سے دعا مانگو، اور وہ دعا بھی سب جانتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ آپ سراپا معافی ہیں، آپ کی ذات میں معافی رکھی ہے، آپ کی ذات ہی میں معافی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ دیکھو جب اپنا تعارف ہی کرایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، ہر کام پہ بسم اللہ، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنا رحم جوڑ دیا، میں رحمان ہوں۔ الرحمن علم القرآن، بھئی رحمان ہے تم کو سکھا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے اندر رحم کی صفت رکھے ہیں تو فوراً معاف کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ بھئی جو معافی مانگتا نہیں ہے اسے معاف کر دیتے ہیں، تو جو مانگے گا اسے کیوں معاف نہیں کریں؟ ہر روز اللہ تعالیٰ 60,000، دوسری روایت میں ہے کہ 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے نکال کے جنت کا فیصلہ کرتے ہیں، تو وہ جہنمیوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال رہے ہیں۔ تو دنیا کا بندہ اگر یہیں سے مانگ لے اللہ میں جہنم میں بھیجنا ہی نہیں، ہمیں بچا لے اس سے، تو اللہ کیوں نہیں قبول کرے؟ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی میں رحم ہے۔ تو تم دعا کرو، اللہ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں۔ جب کوئی بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بڑا خوش ہوتے ہیں، اور بڑا غصہ اور ناراض اس پہ ہوتے ہیں جو اللہ سے معافی مانگتا نہیں ہے۔ معافی مانگنے سے اللہ خوش ہوتے ہیں۔ معافی مانگنے سے خوش کیوں ہوتے ہیں؟ خوش اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفتیں ہیں، وہ صفتیں اللہ تعالیٰ دنیا میں ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے رزاق، روزی دینا، سب کو روزی دے رہا۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے زندہ کرنے والا، سب کو زندگی دے رہا۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے رحم کرنا، سب پہ رحم کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی ایک صفت ہے غفار، معاف کرنے والا۔ تو معاف کب کرے گا؟ معافی مانگے تو معاف کرے گا۔ اور معافی مانگنے کے لیے کیا ہونا؟ گناہ ہو گیا رہنا۔ گناہ ہو گیا رہتا ہے تو آدمی معافی مانگتا ہے۔ تو آدمی سے جب بھی گناہ ہو جائے گا تو معافی مانگ لے گا۔ تو جب معافی مانگے گا تو اللہ کی صفت وہ ظاہر ہوگی معاف کرنے کی۔ اگر ایک گناہ نہیں کرے گا، معافی نہیں مانگے گا تو معاف کرنے کی صفت ظاہر نہیں ہوگی۔ تو چونکہ اللہ کو اپنی جو صفت معاف کرنے کی ہے جب وہ ظاہر ہوتی تو اسے خوشی ہوتی ہے۔ کہ آدمی کا پیشہ مثال کے طور پر آپ ڈاکٹر صاحب ہیں، کوئی پیشنٹ آئے گا تو آپ خوش ہوں گے یا صورت اتار لیں گے، ارے کیوں آ گیا خواہ پریشان کر رہا ہے، نہیں آتا تو اچھا تھا۔ آئے گا تو خوش ہوں گے آپ کہ میرا پیشہ اب ظاہر ہوگا۔ تو ایسے اللہ کا گویا کہ وہ ایک طرح کا اپنی زبان میں بولی ایک طرح کا پیشہ ہے معاف کرنا۔ آ گیا تو اللہ کی وہ صفت ظاہر ہوگی، آ گیا مجھے معاف کرنے کا موقع ملے گا، میں معاف کروں گا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم لوگ گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم پیدا کریں گے جو گناہ کرے گی، معافی مانگے گی، اللہ اسے معاف کرے گا۔ معاف کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس کا مطلب یہ نہیں گناہ کر سکتے آپ بول کے، کر لیے ہے تو معافی مانگ لینا، یہ بولنا چاہ رہے ہیں۔ گناہ کرنے کی اجازت مل کے آپ کر سکتے ہیں۔ گناہ کی مثال ایک زہر کی ہے، زہر کھا لے تو فوراً آدمی اس کا علاج بھی کر لینا چاہیے۔ مثال کے طور پہ کٹ گیا آدمی کو، کہیں ہاتھ پہ کٹ گیا، کٹتے ہی فوراً آدمی اس میں آئلمنٹ لگا لے، علاج کر لے۔ تو آئلمنٹ کا استعمال کس واسطے ہے؟ کٹ گیا تو لگانے کے لیے، آئلمنٹ کاٹ کے لگانے واسطے نہیں ہے، آئلمنٹ کاٹ کے لگانے واسطے نہیں ہے، کٹ گیا تو لگانے واسطے ہے۔ اب کوئی عقل مند کاٹ لے رہا ہے، کوئی کیوں کاٹ لے رہا ہے؟ آئلمنٹ ہے نا میرے پاس،
بیوقوف آئلمنٹ تو ہے، آئلمنٹ ہے وہ بھی کاٹ لیتے گا. ویسے ہی توبہ ہے نا میرے پاس، تو توبہ ہے وہ کیوں گناہ کرتے گئے؟ تو توبہ ہونے سے پہلے مر گئے تو کیا حال ہوگا؟ تو گناہ ہو جائے تو توبہ ہے، گناہ کر کے توبہ کی ایک عادت لگا لیے ہیں، یہ عادت بری عادت ہے. بعض حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ بڑا ناراض ہوتے ہیں آدمی جب توبہ کو مذاق بنا لیتا ہے. توبہ کو مذاق بنا لیتا ہے. توبہ کا مطلب یہ ہے کہ بھائی میں معافی مانگ لوں گا اللہ سے، لیکن دل میں رہتا ہے نہیں وہ ایک گناہ کرنا ہے، اب معافی مانگ لیں گے، ایسے معافی مانگو بولے ہیں، دل میں وہی خیال ہے، تو یہ توبہ نہیں، اللہ دل کو دیکھتے ہیں. تو آدمی جب توبہ کرتا ہے تو اللہم انک عفو، معاف کرنے والے ہیں آپ معاف کر دیجیے. تو اللہ سے کثرت سے دعا کرنا ہے. آج کی رات کوئی نماز نہیں ہے نفل، عشاء کی تراویح ادھر تو پڑھ لیے ہیں، باقی تہجد پڑھیں گے، صلاۃ التسبیح پڑھیں، صلاۃ التوبہ پڑھیں، صلاۃ التہجد پڑھیں اور دوسری نفل نمازیں پڑھیں. لیکن آج شب قدر کی کوئی مستقل نماز 21 فل سے 40 فل سے ایسی کوئی نماز نہ شب قدر میں ہے، نہ زندگی کی کسی رات میں، نہ کسی دن میں. سادی نمازیں جو عام نفلیں پڑھتے ہیں وہی نفل نماز ہے. آج کی رات کوئی الگ سے نماز نہیں ہے. آج کی رات صرف دعا کرنا ہے، نفل نمازیں پڑھ لینا ہے، اللہ سے توبہ استغفار کر لینا ہے، جس سے صدقہ خیرات ہو سکتی ہے وہ کر لینا ہے. یہ نفل جو عبادتیں پہلے سے ہیں وہ عبادتیں کر لینا ہے. اور خاص طور سے قضاء عمری پڑھنا چاہیے. جس کی نمازیں چھوٹ گئی ہیں زندگی میں یا وہ جان بوجھ کے چھوڑ دیا ہے تو اسے لوٹانا بہت ضروری ہے. اگر وہ نہیں لوٹائے گا اور موت آ گئی تو سکرات کے عالم میں شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ تمہیں مرنے سے پہلے اپنی اولاد کی وصیت کر کے مرو کہ میں اتنے سال کی نمازیں چھوڑ دیا ہوں، میری پراپرٹی میں سے اس ہر نماز کے برابر ایک صدقہ فطر کا حساب نکال کے جتنی سالوں کی نمازیں چھوٹی ہیں اس سب کے برابر صدقہ فطر نکال کے فدیہ ادا کرو. یہ وصیت کر کے مرنا ضروری ہے. اگر نہیں وصیت کر کے مرے گا تو گنہگار ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس نماز چھوڑنے کا عذاب قبر میں دے گی. اور اگر کوئی کسی کے والد کسی کی والدہ وصیت کرے بغیر مر گئے اور انہیں پتہ نہیں تھا یہ مسئلے کا، اولاد اگر اپنی طرف سے اپنے والدین کی زندگی کی جو نمازیں چھوٹی ہیں اس کا حساب کر کے اگر ہر نماز کے برابر فدیہ نکال دیتے ہیں تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ فدیہ قبول کر کے ان کی چھوٹی ہوئی نمازوں کے بدلے میں اللہ عذاب دینے کے بجائے معاف کر دے گا. لیکن قضاء عمری کی نمازیں پڑھنا ضروری ہے. بعض لوگوں کے ذہن میں ہے جو نمازیں چھوڑ گئی ہیں اس سے قضا کر لینا، جو نمازیں چھوڑ دیے ہیں اسے قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بعض عقل مندوں کے ذہن میں ہے کہ جو نمازیں چھوڑ گئی ہیں وہ قضا کر لینا، جو چھوڑ دیے ہیں جان بوجھ کے اسے قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے بھی ہٹلر ہیں دنیا میں جو یہ سوچتے ہیں کہ بھائی چھوڑ گئی تو قضا ہے، چھوڑ دیے تو قضا نہیں ہے، چھوڑ دی تو توبہ. اب اسے عقل مند نہیں بولیں گے تو کیا بولیں گے؟ اب دیوانہ بولے تو غصہ ہو جاتا، تو عقل مند ہی بولیں گے خوش ہوگا. چھوڑ دیے ہوں یا چھوٹ گئی ہوں ہر صورت اس کی قضا ہے. چھوڑ دیا ہو تو گناہ عظیم ہوگا، کبیرہ گناہ ہوگا. چھوٹ گیا ہے تو بھی چلو بھی سوچ سکتے ہیں کہ سو گیا تھا، بیمار تھا یا سفر میں ایسی حالت تھی کہ نہیں پڑھ سکتا تھا، کوئی بھی عذر ہو سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے چھوٹ گئی. لیکن چھوڑ دیا، گناہ کر دیا اور پھر کہہ رہا کہ اس کی قضا بھی نہیں ہے. چھوڑ گئی ہو یا چھوڑ دیے ہو ہر صورت اس کی قضا کرنا چاہیے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کی رات جو اللہ سے مغفرت مانگے گا اللہ سب کی مغفرت کر دیں گے. 4 بندوں کے اللہ تعالیٰ آج کی رات بخشش نہیں کریں گے، معاف نہیں کریں گے. اچھا، یہ 4 بندے جن کی مغفرت نہیں ہوگی، آپ حضرات غور کرو، یہ 4 کام عبادت کے قبیل سے ہیں، یعنی عبادت میں سے ہیں یا معاشرت اور معاملات میں سے ہیں. 4 کام. اللہ تعالیٰ آج کی رات شراب کی جسے عادت ہے